السلام علیکم دوستوں، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کا کیا مقام ہے، اسے حضرت عمر کے دور خلافت میں کیسے فتح کیا گیا، حضرت عبیدہ بن جراح نے صلیبیوں کو کیا پیغام بھجوایا، صلیبیوں نے کس صلح نامے پر دستخط کیے۔ دوستوں، اگر آپ ان سارے سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ لاسٹ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ مسجد اقصی دنیا کے سب سے پرانے شہر اسرائیل کی راجدھانی یروشلم میں موجود ہے۔ اس شہر کو تینوں مذہب کے لوگ، مسلمان، عیسائی اور یہودی، پاک اور مقدس جگہ مانتے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ چل رہی جنگ دونوں ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں اور یہودیوں کی مقدس جگہ مانی جاتی ہے، کیونکہ یروشلم شہر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور نبیوں کا ٹھکانہ مانا جاتا ہے۔ اسلامک مذہب کے انوسار مکہ اور مدینہ کے بعد مسجد اقصی کو تیسری سب سے پاک اور مقدس جگہ مانا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج کر ان کو بچا لیا۔ جب مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اسلام قائم ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب کے دور حکومت میں صلیبیوں کا بیت المقدس پر قبضہ تھا، تو حضرت عمر بن خطاب ملک شام کو فتح کرنے والی فوج کے سپاہ سالار حضرت عبیدہ بن جراح کو 5000 لشکر کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے بھیج دیا۔ وہاں پہنچ کر حضرت عبیدہ بن جراح نے اپنے نمائندے سے صلیبیوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ اسلام قبول کر لیں، نہیں تو ان کی لشکر سے جنگ کو تیار رہیں۔ مگر صلیبیوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو 40 دنوں تک دونوں لشکر کے بیچ جنگ ہوتی رہی۔ آخر میں صلیبیوں نے ہار مان کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کو بیت المقدس بلوایا اور ایک صلح نامہ پر دستخط کیا۔ صلح نامہ میں جو باتیں لکھی ہوئی تھی کہ صلیبیوں کی جان کو بخش دیا جائے، اس کے بدلے وہ مسلمانوں کو بیت المقدس سونپ دیں گے۔ آخر کار بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے وہاں ایک مسجد کی تعمیر کروائی۔